جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تیرے پروردگاری کی ذات جو عظمت والی اور عزت والی باقی رہے گی۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سبھی اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے کے نہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں چھوڑ دیے جائیں گے تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح غلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز کسی انسان یا جن سے اس کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونے پر جن کے استر اطلس کے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجور اور انار ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورت ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو بڑائی والا اور عزت والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جانے والا ہے۔ چیزوں کے ختم ہو جانے کے باوجود موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا خالق کا منتظم غیر فانی ہے۔ اگر وہ غیر فانی نہ ہوتا تو اشیاء کا وجود ہی نہ ہوتا، یا اگر ہوتا تو اب تک ان کا وجود مٹ چکا ہوتا۔ دنیا کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر تخلیق کی طاقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء اپنی آست کے لیے جن چیزوں کی محتاج ہے وہ اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ دوبارہ خالق کے بے پایا قدرت کو
بتاتا ہے۔ یہ حقیقتیں اتنی واضح ہے کہ کسی سنجیدہ آدمی کے لیے ان کا انکار کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے نشانے اتنی زیادہ ہے کہ ایک سنجیدہ انسان کے لیے انہیں نظر انداز کرنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ نشانیوں کے ہجوم میں بھی نشانوں کا انکار کرتا ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ جب تک امتحان کی دنیا ختم نہیں ہوتی، ہر شخص بدمعاشی کرنے کے لیے آزاد ہے، مگر کامل آزادی کے باوجود کوئی جن و انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ کائنات کی حدود سے باہر چلا جائے۔ یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان پوری طرح اللہ کی گرفت میں ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہونے پر جب وہ لوگوں کو پکڑے گا، وہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ انکار اور بدمعاشی کی وجہ ہمیشہ بے خوفی ہوتی ہے۔ قیامت کا ہولناک لمحہ جب سامنے آئے گا تو مجرم اپنی بدمعاشی بھول جائیں گے۔ موجودہ دنیا میں جس حق کو وہ طاقتور دلائل کے باوجود ماننے کے تیار نہیں ہوتے تھے، قیامت میں اسے بلا بحث مان لیں گے، مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرتوں کو غیب میں ماننا معتبر ہے، نہ کہ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد۔ وسیع تقسیم کے اعتبار سے جنت کے دو بڑے درجے۔ ان آیات میں دو باغوں والی جنت کا ذکر ہے۔ وہ پہلے درجے والی جنت ہے۔ اس جنت میں شاہانہ درجے کی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ یہ اعلیٰ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جن پر اللہ کا فکر اتنا غالب ہوا کہ موجودہ دنیا میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لیا۔ انہوں نے احسان کے درجے میں اللہ سے تعلق کا ثبوت دیا۔ ان آیات میں دوسری جنت کا ذکر ہے۔ یہ بھی پہلی جنت کی طرح دو باغوں والی ہوں گی۔ یہ جنت عام اہل تقویٰ کے لیے ہوں گی۔ موجودہ دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے اس جنت کی نعمتیں بھی اگرچہ ناقابل قیاس حد تک زیادہ ہوں گی، مگر پہلی جنت کے مقابلے میں وہ دوسرے درجے کی جنت ہے۔ یہ جنتیں اس خالق و مالک کے شان شان ہوں گی جس کی عظمتوں اور قدرتوں کے نمونے موجودہ دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں اور جنہیں دیکھنے والے آج ہی دیکھ رہے ہیں۔